یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث۔ السلام علیکم۔ اینکر پرسن عارف حسین مخفی، ہم اس وقت حاضر ہوئے ہیں لاہور میں نواں پنڈ، جہاں پر ملک پاکستان کی عظیم شخصیت جناب خطیب آل محمد قبلہ جناب سید اسد رضا بخاری صاحب کے ہاں، اس جگہ پہ جہاں پہ یہ مسجد جم کران بھی بنا رہے ہیں اور عزاداری کے تمام پروگرام جو ہیں یہ اس جگہ پہ کرتے ہیں۔ تو ہم ملاقات کر رہے ہیں جناب قبلہ سید اسد رضا بخاری صاحب سے، ان سے چند سوالات کریں گے اور اپنے ناظرین کو ان کے جوابات جو ہیں وہ سنائیں گے۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیا حال آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت صحت مزاج؟ پروردگار کے ساتھ۔ قبلہ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت جو ہے وہ دیا۔ تو قبلہ سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہیں گے اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ خطابت کا سلسلہ کب سے شروع کیا ہے؟ آپ کو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس مقدس شکریہ۔ مقام پہ۔ آپ تشریف لے کے آئے، کافی سفر کیا اپنے گجرات سے، اچھا لگا، اور آپ کی خواہش تھی کہ گفتگو ہو، مومنین تک پیغام پہنچے، لوگوں تک وہ میسج پہنچنا چاہیے، جس کے لیے آپ شب و روز اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا پیارا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ جو خطابت کا سلسلہ ہے یہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ تقریباً کوئی 19.5 سال، تقریباً 19 سال کے قریب ٹائم ہو گیا ہے مجھے خطابت کے سلسلے کا آغاز کیے ہوئے توفیق امام زمان علیہ السلام سے۔ کیونکہ مخفی صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، آل محمد سے منسوب کوئی بھی کام ہو تو معرفت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ انسان کہے میری کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے، یہ ان کی توفیق ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ میں ان کی مہربانی سے ان کا پیغام ان کے چاہنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں اپنا کمال نہیں، تو الحمدللہ 19 سال ہو گئے، اور یہ آپ نے پوچھا ہے تو اتنا وقت آپ کے سامنے میں نے اظہار کیا ہے، ورنہ کیا کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ جی بے شک۔ دو قبلہ جو آپ امام زمانہ کے بارے ذکر آل محمد تو آپ سارا کر رہے ہیں، تو جو حدیث بھی ہے، فرمان بھی ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا، تو اس بارے اپنے ناظرین کو، اپنے مومنین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے سوال میں 2 سوال پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے کہ پیغام آل محمد، جی پیغام امام زمان علیہ السلام، تو یہ خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے زمین پر جو سب سے بڑا مظہر ہے زمین پہ، جس کو ناطق کہتے ہیں، امامت میں بھی اور امام بھی اس زمانے کا امام ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ باقی جتنے بھی امام خیر سے ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، مولا ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ امام اور امامت صامت اور صامتہ میں ہے۔ ناطق وہی ہوتا ہے جو زمانے کا امام ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ تو یہاں میں پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی ضمن میں کہ یہ جو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے، آپ بات کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے کیونکہ دور اس کا ہے۔ جی بے شک۔ آپ کے ہاں یا کہیں بھی میں جاؤں نا تو ایک جملہ مشترکہ ملتا ہے مجھے، ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوا یا کئی جگہوں پہ لکھا ہوا، گل ویلے دی پھل موسم دا۔ جی بے شک۔ تو یہ سردار کا دور ہے، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین علی بادشاہ علیہ السلام کا تذکرہ یا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تذکرہ یا امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کو کم ہوا، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان 11 شہزادوں کے تذکرے میں جو مشترکہ بات ملتی ہے وہ اپنے آخری بیٹے کے بارے میں ملتی ہے، اور اللہ نے ہمیں بھیجا جو جس دور میں ہے، تو یقیناً ان کے حوالے سے بات کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ یہ جو ہمارا ممبر ہے مخفی صاحب، میں اس پہ بھی ایک تھوڑی سی گزارش کرتا جاؤں۔ اس ممبر کا مقصد تھا اصل میں لوگوں تک پیغام آل محمد پہنچانا، جی بے شک۔ تعلیمات آل محمد پہنچانا، کیونکہ یہ حقیقت میں مفسران قرآن ہے،
یہ جو ائمہ ہمارے حقیقت میں انہوں نے قرآن کی خوبصورت تشریحات یا تفسیریں اپنے مقدس فرامین کی صورت میں مخلوق تک پہنچائیں گے. ہماری مجالس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہم سے چاہتے کیا ہے، اور اس پہ توجہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، جتنی دینی چاہیے تھی نہیں ہو سکی. اب اگلی بات آپ نے جو کی کہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مر گیا. میں اضافہ کرنا چاہوں گا، لفظ جہالت نہیں ہے، لفظ جاہلیت ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت سے مراد معصوم سے پوچھا گیا تھا، آپ کی جد امجد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو سرکار جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ معظم نے فرمایا جاہلیت سے مراد کفر، نفاق اور شرک ہے. یعنی جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ نفاق اور کفر اور شرک کی موت مر گیا. اتنی اہم ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر امام زمان علیہ السلام کی معرفت اتنی اہم ہے جس کے بغیر مر جانا اس موت کا مر جانا ہے، تو اس کا اظہار جتنا ہونا چاہیے تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جتنا اظہار ہونا چاہیے تھا لوگوں میں، جتنا اس سرکار کے بارے میں شعور ہونا چاہیے تھا، جتنا عرفان کی بلندی ہونی چاہیے تھی، کہ آج لوگ دیکھ کے لوگوں کو کہتے کہ اگر آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. یعنی کہ اپنا کردار ایسا پیش کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سلسلے میں قبلہ ایک بات میں اور سننا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے واعظین ذاکرین علماء کرام ہمارے ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں، ذکر آل محمد بیان کر رہے ہیں، ان پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. وہ امام زمانہ کے بارے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت خوبصورت بات کی. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ کرے یہ آپ کا پیغام ان پڑھنے والوں کے ذہنوں تک پہنچے. میں اتنا صرف ان کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا، انہوں نے اگر اپنے خطابوں میں، اپنے جہاں جہاں انہوں نے پیغامات دینے ہیں، اگر اپنے خطاب اور پیغامات میں لوگوں تک حقوق امام زمان علیہ السلام نہ پہنچائے تو پھر قرآن کی اس آیت کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس دن ہم ہر بندے کو اس کے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ قرآن کی بات ہے نا، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو لازم ہے، ضروری ہے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت جس پہ، چونکہ آیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ آیات میں بڑے کمال انداز سے زمانے کے امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور خصوصاً آنے والے دور کے جس کو دور رجت کہا جاتا ہے. تو جس طرح میں اب اس کی چھوٹی سی بات آپ کے اس توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ممبر پہ بیان ہوتا ہے کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، کربلا 61 ہجری کیا ہوا تھا، خیبر کیا ہوا تھا. بہت اچھی بات ہے آنے والی نسلوں تک، لوگوں تک پیغام پہنچے کیا ہوا تھا، لیکن کم از کم آدھا پیغام، آدھا ٹائم اس میں گزرے اس پیغام میں، اور آدھا ٹائم اس میں گزرے کہ وہ آئیں گے تو کیا ہوگا. بہت اچھا ہوا تو تھا، وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ زیادہ ضروری ہے. یا انشاءاللہ آپ کے چینل کے توسط سے اگر پڑھنے والے معزز ہمارے بھائیوں تک پیغام پہنچ جائے کہ اس میں تھوڑی سی تیاری کریں. اور خصوصاً اس میں ایک اہم ٹاپک ہے جس کو رجت کہتے ہیں، رجت، رجع، اٹھنا، پلٹنا، پھر واپس آنا. تو یہ انشاءاللہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں مومنین گریہ کرتے روتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں، ایک دن ظہور امام پہ قبروں سے پلٹائے جائیں گے. بہت اچھے، بہت اچھے. جی اچھا قبلہ، ایک بات یہ تو ہوئی ہمارے جو ذاکرین نظام علماء کرام ہیں ان کے متعلق کہ ان کو ممبر پہ آ کے کیا کیا جو ہے وہ مومنین کو دینا چاہیے، امام زمانہ کے بارے بتانا چاہیے. لیکن اس میں قبلہ جو مومنین ہیں ان پہ بھی کچھ ادا کرنے کے لیے فرض عائد ہوتے ہیں کہ مومنین کو کیا کرنا چاہیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے مومنین کیا کریں. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جیسے آپ ماشاءاللہ ذکر کروائیں، مجلس کروائیں. بانی تو یہ کریم گھرانہ ہے، آپ نے اتمام کا ایک درمیان میں ایک سبب بن کے آپ نے یہ سلسلہ چلایا. آپ نے ایک بہت بڑا اتمام کیا، آپ نے پڑھنے والے 5 7 10 بندے بلائے، ساؤنڈ والا بلایا، کیٹرنگ والا، شامیانے والے سارے بلائے، پھر پڑھنے والوں کو پوسٹرز کے ذریعے انوائٹ کیا، سننے والوں کو پوسٹر کے انوائٹ کیا، پڑھنے والوں کو کال کے ذریعے انوائٹ کیا، سب آ گئے. اگر تھوڑا سا اس میں تبدیلی آپ لے آئیں، جس کو بھی آپ انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ فلاں دن ہمارے پاس مجلس ہے، تو تھوڑا سا کوشش کرنا، تیاری کر کے آنا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری گردنوں پہ حقوق امام زمان علیہ السلام کیا ہے. تھوڑی سی تیاری کر کے آنا. یہ یعنی ہماری خواہش بھی ہے، یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے، فرض تو ہے ہی ہے، قرض بھی ہے. تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ آنے والی نسل تک میسج پہنچانا ہے
ہماری آنے والی نسل نعرے بھی مار رہی ہے ماشاءاللہ، گریہ بھی کر رہی ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن ابھی تک وہ چیز رہ گئی ہے جو کہ کرنی چاہیے تھی. ایز اے بانی مطلب جو درمیان میں ہے، بانی تو آل محمد، میں دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا، تو اس میں اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں، پڑھنے والوں کو ٹاپک دیں کہ یار آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، آپ نے ہمیں سمجھانا ہے اور کیسا تھا تاکہ ہم بھی اور بن کے دکھائیں گے. بہت اچھے. آپ نے سمجھانا ہے سلمان کیسا تھا تاکہ ہم بھی اس زمانے کے امام کے سلمان بن کے دکھائیں گے. آپ نے بتانا ہے فضا کیسی تھی، آپ نے فضا کی ساری خوبیاں بتانی ہیں، خصوصیات جتنی آپ تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا بہنوں بیٹیوں پہ، ضرور ہوگا. اس کے ساتھ جب تبرک تیار کریں سب کے لیے، نظر اللہ نیاز حسین نیاز تیار کریں، تو اس میں لازم ہے ایک دفعہ کھلتی ہے نیاز اکثر مجالس پہ، دیکھا ہے یہاں تھوڑی سی ہمت کریں آپ جیسے لوگ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھ بلند کرا کے ایک دعا کروائیں، پروردگار عالم، خالق کائنات، یہ تیری حجت کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں. خالق کائنات ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، خالق ہمیں اسے کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. تھوڑا سا شعور بیدار ہو جائے گا. پھر دوسری بات، امام برگاہ کے باہر اگر کوئی 2-3 بینرز لگ جائیں، پوسٹر لگ جائیں کہ یار امام برگاہ میں آ رہے ہو، تھوڑا سا کوشش کرنا اپنے جوتے باہر اتار کے آنا، اندر معصومین بیٹھے ہیں، ہماری 14 ذوات مقدسہ اندر تشریف رکھتی ہوتی ہیں، تو کوشش کرنا جوتے باہر. اور اس ضمن میں اگر ہمت کر لے جو اہتمام کر رہے ہیں وہ کسی بندے کو جس نے اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے ایک بندے کو بٹھا دے کہ یار تو آج کی دہاڑی میں دوں گا، جوتوں کا خیال کرنے ہر آنے والے کو ایک گتے کے طور پہ دے دینا اور جوتا واپس دے، تاکہ امام برگاہ کا وہ احترام بھی باقی رہے اور آل محمد جہاں تشریف فرما ہے ان کے مقام پہ ہمارے وہ جوتے جو باتھ روم میں جاتے ہیں اس مقام پہ جوتے نہ آئے. بہت اچھے. 2 باتیں. تیسری بات بڑا ضروری ہے جہاں باہر پانی کی سبیل لگی ہو، وہاں سبیل میں ایک اکثر جملہ میں نے دیکھا ہے، پیاسوں کی پیاس کو یاد کرو اور پانی پیو. اس کے ساتھ اگر ایک جملے کا اضافہ کر دیا جائے، پیاسوں کی پیاس کو یاد کرو، پانی پینے سے پہلے پیاسوں کے وارث کی ظہور کی دعا کرو اور پانی پیو، اور بہتر ہو جائے. یعنی یہ میں نے مختصر سی گزارش کیا، اس پہ میں تفصیلی روشنی ڈالوں تو ہمیں کئی ٹائم چاہیے. اگر یہ بھی تھوڑی سی ہمت کر لے جو اہتمام کر رہے ہیں تو میرے خیال کافی تبدیل. بہت اچھی. تو قبلہ صاحب ایک اور بات کہ ضروریات زندگی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ لاہور سے جاتے ہیں کسی بھی علاقے میں، کسی بھی دور دراز کے علاقے میں جا کے آپ خطابت کرتے ہیں، ممبر سلطانی پہ آپ خطاب کرتے ہیں، تو کچھ آپ کے بھی ضروریات زندگی ہے، تو آپ نیاز نہیں لیتے، تو اور مومنین کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے کچھ نہ کچھ نیاز ضرور لیں. آپ نیاز جو دے رہے ہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں، آپ نہیں لینا پسند فرماتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے مخفی صاحب آپ نے پہلے اب دل کی بات جانچنے کی کوشش کی ہے، پہچاننے کی کوشش کی ہے، تو میں 2 بات یاد کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ جو کھلانے والی چیز ہوتی ہے اس کو نیاز کہتے ہیں، پیسوں کو نیاز نہیں کہتے. اس کو آپ ہدیہ کہہ سکتے ہیں، حق کی زحمت کہہ سکتے ہیں، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، نہیں تو عام طور پہ یہ لفظ فیس کہا جاتا ہے. نیاز وہ ہے جو ماں نے پہلا لقمہ نظر اللہ نیاز حسین کھلا کے ہمیں کھلا کے بتایا تھا نیاز کسے کہتے ہیں. تو مومنین کا اصرار ہوتا ہے کہ فیس لے کے جائیں. تو میں بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک ہی جملہ مخفی صاحب کہوں گا اے صاحبان شعور کے لیے، اور قرآن سے لینے لگا ہوں. جملہ صرف یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میری آیات کو سستے داموں مت بیچو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ باتوں میں بات چل نکلی، میرا بھی تھوڑا سا شعور بیدار ہو رہا ہے. تو یہ جو ذاکرین علماء کرام مجلس کی فیس طے کر کے، ابھی میں فیس کا لفظ ہی استعمال کروں گا، جو طے ہو جو وہ فیس ہی ہے، وہ فیس طے کر کے تو پھر مجلس میں نہیں پہنچتے، تو جو بانیان ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ پورا 1 سال انتظام کرتا ہے اور لوگوں کو مائل کرتا ہے کہ فلاں شخصیت میرے پاس آ رہی ہے، آپ نے آنا ہے. اور اس کے بعد جو ذاکر ہے یا جو مولوی عالم ہے وہ نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عہد کرو اس کو پورا کرو. تو پھر خود یہ ایسے واز کر کے ایسی باتیں بتا کے اس عہد کو خود ہی توڑتے ہیں. تو ان کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ میرے محترم، آپ نے اپنے سوال میں اپنا جواب خود ہی بڑے خوبصورت انداز میں
اللہ کی طرف سے ایک بہترین کلام کی صورت میں سب تک پہنچا دیا ہے. یہ بات آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر جواب دیں گے. معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جانتا. میں کوشش کرتا ہوں پہلے وعدہ نہ کروں، اگر وعدہ کروں تو کوشش کرتا ہوں پورا کروں، اور خدا ہم سب کو توفیق دے. اچھا قبلہ، آپ نے بہت زیادہ ٹائم ہم کو دیا، آپ نے کہیں پہ جانا بھی ہے. آخری بات جو ہے ہمارے ناظرین، ہمارے مومنین، آپ کوئی میسج مومنین کے لیے، اپنے دل کی آواز جو ہے جو ان کے ذہن اور دماغ اور دل پہ نقش ہو جائے، کوئی میسج آپ. چھوٹا سا میسج ہے جی، میں چھوٹا سا میسج ہے. ہو سکتا ہے اس میں مجھے فتوے بھی لگے، لیکن نیوٹرل ہو کے سوچئے گا، ریلیکس ہو کے سوچئے گا سید نے کیا کہا ہے. اس وقت تک اپنے آپ کو مومن مت کہلوائیں جب تک یہ کہتے رہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. اس وقت اپنے آپ کو مومن کہلوائیں جب مولا بھی کہے میرا نوکر. بہت اچھی، بہت اچھی، بہت شکریہ قبلہ. انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. شکریہ. الأجل يا إمام